ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بزرگان محترم، نوجوان ملت، امت کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اس اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے عالم کا یکتا تنہا خالق مالک مدبر ہے، جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا وجود میں آئی اور جس کے لفظ کن کہتے ہی یہ دنیا اپنی شان و شوکت کے باوجود اپنی شان و شوکت ختم کر دے گی، ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بے شمار انگن درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جس پیغمبر نے اپنے امتیوں تک آنے والی قیامت تک آنے والی امتیوں تک رب کا پیغام اسی طریقے سے پہنچایا جس طرح کا پیغام رب العالمین نے پہنچانے کا حکم دیا۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان کو لے کر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، ہمارے بھائی کے مشورے پر، استقامت، یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کا سب سے پہلا مخاطب میں ہوں اور اس کے بعد ہر انسان اس کا مخاطب ہے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے تو اس سے لے کر جب وہ قبر تک پہنچتا ہے یعنی موت تک اس کو اس موضوع کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو الا الذین آمنوا، ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، پھر کیا کیے؟ وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، تلقین کی۔ پھر جب انسان پر آزمائشی وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وتواصوا بالصبر،
کہ انہیں تلقین کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، جب غم کا موقع آتا ہے تو انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس صورت کو صرف اتار دیتا، اس کے علاوہ سارا قرآن نہ اتارتا تو یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو اندازہ آپ لوگوں کو ہو چکا ہوگا کہ استقامت کتنا اہم موضوع ہے اور جس سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ استقامت دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیونکہ استقامت دین ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کے معاملے میں استقامت پذیر ہو جائے۔ استقامت ہے کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کا قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں تذکرہ کیا ہے اور حکم دیا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس اے نبی آپ کیا ہے، جمے رہیے۔ کس پہ جمے رہیے؟ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے جن باتوں کے کرنے کا، جن کاموں کے کرنے کا، ان پر آپ جمے رہیے، اور وہ لوگ بھی جمے رہیے جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، یعنی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، تمہارے سارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدک، وفی حدیث ابی اسامہ غیرک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحیح مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ اب سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیسا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد اسلام کے بارے میں کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، کسی اور سے مجھے معلومات کرنے کی حاجت ہی نہ ہو، ایسی بات مجھے کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا نرالا، خیر الکلام ما قل ودل، بالکل مختصر بات ہوتی لیکن بڑی جامع ترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، جوامع الکلم آپ کے باتوں کو کہا گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، اس پہ استقامت پذیر ہو جاؤ، پابندی کرنے والے بن جاؤ۔ استقامت ہے کیا؟ استقامت کا معنی ہے کھڑے ہونا اور سیدھے ہو جانا۔ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں، جب رمضان کا مہینہ ہم پر آیا تھا، سایہ فگن ہوا تھا، تو ہم کھڑے بھی ہو گئے تھے، سیدھے بھی ہو گئے تھے، اور پابندی کے ساتھ مساجد کو آباد کرنے والے بھی بن گئے تھے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ رمضان کے بعد مسلمان جو حالات معاشرے میں چل رہے ہیں، اس کے بعد مسلمان مسجدوں کو چھوڑے گا ہی نہیں، مسجدوں کو کیا ہے توسیع کرنی پڑے گی۔ لیکن معاملہ کیسا ہوا؟ دھیرے دھیرے رمضان آگے بڑھتا گیا اور مصلیوں کی تعداد پھر وہی ہوتی چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کرام اور دیگر علماء کے متعدد اقوال اس میں موجود ہیں کہ استقامت کیا ہے۔ ایک قول کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے ایو استقاموا علی اداء فریضہ۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اسی طرح پوری ادا کرتے رہیں، اسے پوری طرح کیا ہے انہیں ادا کرتے رہیں۔ یہ استقامت کا مفہوم اور قول ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ استقامت قلب یا استقامت عقیدہ، استقامت قلب یعنی دل، تمام طرح کی اقسام استقامت کی اس میں آ جاتی ہے، اسی لیے اہم ترین اور ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے،
اگر وہ درست ہو جائے، صحیح سالم ہو جائے، تو سمجھو کہ تمہارا سارا جسم کیا ہے، درست ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اگر وہ بگڑ جائے، اگر وہ جسم کا تمہارے اندر کا گوشت کا ٹکڑا اگر بگڑ جائے تو سمجھو کہ ساری انسان کیا ہے، سارا کا سارا بگڑ گیا۔ تو پھر فرمایا کیونکہ دل ایمان کی جڑ ہے، اگر دل کا عقیدہ صحیح اور مضبوط ہو تو جسم اور دوسرے تمام اجزاء، تمام اعضاء اس کی پرورش کرتے، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا۔ اور استقامت کی راہ میں دو چیزیں ہمیشہ سے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ایک ہے دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، دوسرا غیر اللہ کا خوف۔ ہم پہلے معلوم کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت یا دنیا کی لالچ کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ محبت کی قسمیں، محبت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی محبت وہ ہے جو بندے کو اللہ کے احکامات سے وابستہ رکھے، اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے دین کی محبت، یہ محبت بندے کے لیے فائدہ مند، مفید اور ثابت ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت کا باعث بناتی ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت کا انسان باعث بن جاتا ہے تو جنت میں داخلے کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ پہلی محبت ہے۔ دوسری محبت وہ ہے جو بندے کے لیے زحمت اور عذاب کا باعث بن جاتی ہے، وہ دنیا کی محبت اور اس کا لالچ ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو کیا ہے، مال کی محبت کیا ہے، دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور پھر رتبہ، مقام ملنا، کیونکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ کیا ہے، عہدہ طلبی لوگوں کے دلوں میں آ جائے گی، کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف عہدہ ان کو ملنا، پاور ان کو ملنا، یہ انسان کی کیا ہے، خواہش ہو جائے گی۔ اسی لیے دوسری محبت کا تقاضا اسی سے ہے کہ رتبہ، منصب، عہدہ، شہرت کی محبت، یہ محبت خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بندے کی استقامت کو کیا ہے، پاش کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور اس کی استقامت سے کیا ہے، اس کو دوسری استقامت کی طرف پھیر دیتی ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو ہوتے ہیں، ان کو اگر بکریوں کی ریوڑ میں ڈال دیے، ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان وہ نہیں کریں گے جتنا نقصان اگر ایک انسان کو مال کی خواہش، منصب کی خواہش، رتبے کی خواہش حاصل کرنے کے لیے اس کے استقامت کو کیا ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو اس سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اب غیر اللہ کا خوف، جیسا کہ ہم نے معلوم کیا تھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کی دنیا کی محبت یا لالچ، دوسرا کیا ہے، غیر اللہ کا خوف۔ غیر اللہ سے نقصان کا خوف یا کسی محبوب اور پیاری چیز کو کھونے کا ڈر، جیسے مال، شہرت، منصب، رتبہ وغیرہ۔ اس کی ایک مثال، بہترین مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی دی جا سکتی ہے، جن کے سامنے اسلام آیا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا نبی بنائے جانے کا، اور اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ عین شاہد ہونے کے باوجود اور اسلام سارا کا سارا ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، اس کے باوجود اسلام کی حمایت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ان کو کیا ہے، غیر اللہ کا خوف تھا۔ غیر اللہ کا خوف کیا تھا ان کو، اس کے بارے میں انہوں خود بیان کرتے ہیں ابو طالب، اگر مجھے گالی اور پھٹکار کا خدشہ نہ ہوتا اور تو میں ضرور اسلام کیا ہے، قبول کر لیتا۔ اگر رتبہ جانے کا، مقام جانے کا، اور لوگوں کی، رؤساء کی، سرداروں کی گالی کا مجھے کیا ہے، خدشہ نہ ہوتا، ان کی پھٹکار کا مجھے خدشہ نہ ہوتا، میں ضرور اسلام میں داخل ہو جاتا اور کھلے عام اس کا اعلان کرتا۔ اسی لیے ضروری ہے، سخت ضروری ہے کہ استقامت دین حاصل کرنے کے لیے ہم غیر اللہ کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیں، کرید کر نکال دیں۔ اور مشہور واقعہ جو ہم نے بچپن سے سنا ہے، آپ بھی بارہا سنے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر، کسی جنگ کے موقع پر جا رہے تھے، راستے میں دھوپ تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت خیل اللہ کے لیے سارے صحابہ اکرام بچھڑ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار جھاڑ سے لٹکائی ہوتی ہے، اس تلوار کو سینت لیتا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ موت کے اور تلوار کے درمیان صرف کٹنے کا فاصلہ باقی ہے،
اس وقت وہ پوچھتا ہے محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اے محمد بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، کوئی اور ہے اس کا مالک؟ اور وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے فوراً کانپنے لگتا ہے، تلوار اس کی نیچے گر جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو قریب سے دیکھا، موت آپ کے شہرک کے قریب تھی، اس کے باوجود آپ استقامت پہ اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ اور پھر اس کا درس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ جب ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو ہمیں استقامت پہ قائم رہنا چاہیے۔ پرفتن دور میں استقامت اختیار کیے رکھنا زیادہ مشقت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ فتنہ سیدھا دلوں پر اثر انداز کرتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے انسان تو سیاہ دھبا انسان کے دل پر لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس ہانڈی سے تشبیہ دی جو کالی ہو چکی ہو اور اس کو اوندھا مار دیا گیا ہو، اس پر اگر کوئی چیز گرتی ہے تو اس پہ ٹکتی نہیں بلکہ بہہ کے چلے جاتی ہے۔ اور پھر اس انسان کے اوپر چاہے اس ہانڈی پہ اچھی چیز گرے یا خراب چیز گرے اس کو اندازہ نہیں ہوتا اور اس کو اپنے اوپر سے بہا دیتی ہے۔ بالکل جب انسان کا دل کالا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں بتایا گیا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، تو اس کے اندر اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنا اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے برعکس اگر انسان کا دل سفید ہو جاتا ہے، نیک کام کرتے کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دھبا کیا ہے اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نمازوں کی ہم نے پابندی کی، قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی، اللہ کی راہ میں ہم نے اپنا مال انفاق کیا، اور اسی طرح دعا و مناجات میں ہم نے اپنی زندگی کا سارا تر وقت لگایا، اسی طرح روزے جو رمضان کی اہم عبادت ہے اس کا ہم نے اہتمام کیا، تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی کیا ہے نفل روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے ایک روزہ اگر انسان رکھتا ہے نفل روزہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 40 سال کی مسافت کی دوری ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ انسان کو کیا ہے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ جیسے انسان روزہ ہوتا ہے تو اپنے اعضاء جوارح کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، بری بات سننے سے، غیبت سننے سے، کسی کے بارے میں چغلی سننے سے۔ ہاں انسان کیا ہے اپنے کانوں کو بچاتا ہے اور اپنی زبان کو بچاتا ہے کسی کے بارے میں غیبت کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے۔ انسان کیا اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر یا غیر محرم لوگوں کو دیکھنا، یہ سارا انسان کیا ہے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے۔ دل کے اندر برے خیالات آتے ہیں تو انسان فوراً استغفار کرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں انسان کی کیا ہے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا انسان کیا ہے پھر اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بشر الحافظ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعاؤں کا اہتمام، ساری چیزیں کرتے ہیں، نیک اعمال جو انسان سے بس ہوتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے مساجد سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو انہیں کہا بئس القوم لا یعرفون الا فی رمضان، بڑی ہی بدترین ہے قوم، بڑی ہی بدترین ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا سوائے رمضان کے، جبکہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، رمضان کی ہم نے عبادت نہیں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم استقامت پر ڈٹ جائیں، جس طرح ہم رمضان میں دعاؤں کا، نمازوں کا، قرآن کی تلاوت کا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم کیا ہے باقی ایام میں بھی کرتے رہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے پانے کی دعا کرتے، پھر رمضان چلا جاتا تو اس کے بعد 5-6 مہینے تک یہ دعا ہوتی کہ رب العالمین جو کچھ عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں ٹوٹی پھوٹی بجا لائی ہیں اس کو قبول فرما۔ حصول استقامت کے چند ذرائع، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حصول استقامت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے صفت صبر حاصل کرنا، جیسا کہ خطبہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ سورہ عصر کا جو موضوع ہے، صبر کا لغوی معنی ہے روک دینا، اور صبر کا شرعی معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اور
اس قول و فعل بات یا حرکت سے رک دے جو اللہ کو ناپسند ہو، جیسا کہ ہم نے رمضان کی بات ابھی بتائی تھی۔ مثلا مصائب کے وقت، مشکلات کے وقت کیا ہے انسان کیا ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، قریبی رشتہ دار کا، والد کا، والدہ کا، کسی انسان کے قریبی رشتہ دار کا، تو انسان کیا کرتا ہے سینہ کو بھی کرنے لگتا ہے، رخسار پیٹنے لگتا ہے، زبان پر ایسے ایسے کلمات انسان ادا کرتا ہے جو انسان کو کیا ہے ایمان سے ہٹا دیتی ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دو موقعوں پر کیا ہے تم کیا ہے صبر کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو، کیونکہ انسان ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں تو پھر انسان کی کیا ہے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ صفت صبر کو اپنے اخلاق میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صفت صبر حاصل کر لی اس نے بہترین اور وسیع خیر حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس سے پناہ مانگنا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں جاتے ہیں اور عزیز مصر آپ کو ابھارتی ہے اور کہتی ہے کہ لو آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے بارے میں کیا ہے خیانت نہیں کر سکتا اور میرا رب کیا ہے مجھے معاف کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے حفاظت سے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے اللہ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے دلوں کو ٹیڑھے کرنے والے تو کیا ہے ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو کیا ہے ٹیڑھا نہ کر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی کیا ہے ہمارے آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ کیا ہے ابھی بھی آپ کو ڈر ہے ہم پر کہ ہم کیا ہے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بندے کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ہدایت سے گمراہی کی طرف پھیر دے، گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دے۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، خاص کر استقامت کی دعا۔ چوتھی چیز یہ ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ ہم نے رمضان کے مہینہ آیا تو ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اور استقامت دین کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے یاد کریں، حفظ کریں اور ان کی آیتوں کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ سب سے زیادہ انسان کو کیا ہے زندگی میں معاون اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے خاص کر ہمارے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا یا امت مسلمہ کا عالمیہ کہیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی تراویح کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دوسرے دن وہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں سے کیا ہے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اسے 1 سرخ اونٹنی یا 2 سرخ اونٹنی کے برابر ثواب دیا جائے، اس وقت سرخ اونٹنی بہت بڑی بات تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس طرح اس کو ثواب دیا جائے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کیوں نہیں چاہتے، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے جائے یا شام کے وقت جائے، مسجد کو جائے اور 1 آیت یا 2 آیت جس طرح وہ سیکھے گا، سمجھے گا، تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کے اعمال میں کیا ہے اس طرح کا اضافہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام بڑے کیا ہے سابقوا الی الخیرات، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، اور صحابہ کرام اس طرح سکھا کرتے تھے۔ چوتھی 5ویں چیز یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل کود تماشا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ موت کیا ہے لذتوں کو کاٹنے والی ہے، اور انسان کو کیا ہے ایمان پہ مضبوط کرنے والی، استقامت پہ جمع دینے والی چیز ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم صبح شام کیا ہے موت کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو سید الاستغفار ہے اس کا اہتمام کرتے رہیں، اور اللہ کے وعدوں کو یاد رکھنا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھنا۔ جب بھی صحابہ کرام پر آزمائش آتی، جیسے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، جن کی چربی پگھل کر کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آگے شکایت کرتے، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنتوں کا جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے یاد دلاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم پر کچھ آزمائشیں آئیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جو اہل ایمان سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو یاد کریں۔ جب انسان قرآن مجید پڑھے گا تو انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ چیزیں کیا ہے تازہ رہے گی، تازہ دم رہے گی، اور انسان کیا ہے استقامت پر جم جائے گا۔
اور ساتویں چیز یہ ہے کہ صحبت صالح انسان کو کیا ہے اختیار کرنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ہمارے دل میں خیال ہوتا یا دنیا کی وساوس ہمارے دل میں آ جاتی، خیال آتی، تو فوراً ہم کیا ہے اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رخ کرتے، اور جب آپ کی نصیحتیں سنتے تو پھر ہمارے کیا ہے دل جم جاتے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مزید استقامت کے بارے میں ہمیں معلومات کرنے اور پھر اس پر استقامت پذیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کی جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے بجا لائی ہیں، رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، کسی بھی طریقے میں پریشان کیا جا رہا ہے، رب العالمین آپ ان کے حامی و ناصر بن جائیے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، امت کے عورتوں کی حفاظت فرمائیے، بچیوں کی حفاظت فرمائیے۔ جو نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، رب العالمین ہدایت سے لگا دیجیے۔ رب العالمین جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی سے لگا دیں، اور جو امت کی بیٹیاں گھروں میں بین بیاہ بیٹھی ہیں، رب العالمین کے لیے نیک و صالح جوڑے عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے، رب العالمین کے لیے غیب سے اسباب بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔